اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو، ابھی ولادت النبی پر بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تین شخصیتوں کو پہلے آزمایا گیا۔ ایک آپ کے دادا، دوسرا آپ کے والد، اور تیسرا آپ کی اہلیہ یعنی آپ کی والدہ۔ تین جنوں، بی بی آمینہ، ان پر آزمائش، ان کی آزمائش کہ شوہر چلے گئے۔ اب بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتا چلا، ان کے اوپر عجیب عجیب حالات آئے جو کل بات ہو چکی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ پتا بہت بعد میں چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور دوسرا جب میں کہیں جانے لگتی تو درخت میرے سامنے جھک جاتے، اور جب پانی بھرنے کے لیے میں زمزم کے کنویں پر جاتی تو پانی اوپر آ جاتا تھا۔ تیسرا یہ دیکھا کہ دھوپ میں جاتی تو بادل مجھے چھایا کر دیتے۔ یہ ساری چیزیں دیکھی۔ یہودیوں کا اضطراب۔ تو بی بی آمینہ فرماتی ہے جب ولادت کا دن قریب آیا، جی جب ولادت کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ آسمان پر چمکنے لگا۔ تورات کے اندر یہ نشانی تھی کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو آسمان پر سرخ ستارہ چمکے گا۔ چنانچہ یہود ہمیشہ اس کو دیکھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ جب وہ ستارہ چمکا تو یہود میں شور مچ گیا اور ان کے اندر ہلچل مچ گئی، پریشان ہو گئے کہ نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے ہیں۔ تو مدینہ میں یہود پہلے سے آ کر بس گئے تھے، کیونکہ یہود کو یہ پتا تھا کہ نبی آخر الزماں مدینہ میں آنے والے ہیں ان کی علامتوں سے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 200 سال پہلے، 200 ایئرس پہلے یہود مدینہ میں آ کر بس گئے تھے۔ جی وہ اس لیے کہ یہیں پر وہ پیدا ہو، تو اس لیے انہوں نے پہلے مدینہ میں جتنی یہودی عورتیں تھیں ان سے پتہ لگایا اس میں کوئی حاملہ ہے، اس کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو فرمایا کہ وہاں تو کوئی نہیں ملا۔ تو پھر انہوں نے مکہ میں خبر بھیجوائی، کیونکہ مکہ میں مشرکین زیادہ تھے، یہود ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے تھے۔ پھر بعد میں ان کو مدینہ سے نکالا گیا جب انہوں نے معاہدے کے خلاف کیا، وعدے کے خلاف کیا، پھر ان کو مدینہ سے نکالا گیا۔ ہاں، جو اوس اور خزرج جو ہے نا، یہ یہودی قبیلے ہیں۔ تو مکہ میں جب پتا چلا تو کہا، بی بی عامر نے کہا ولادت کا وقت قریب ہے، تو ان لوگوں نے افسوس کیا کہ اب نبوت جو تھی وہ بنو اسحاق یعنی بنو اسرائیل میں سے اب نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ اب آگے سنی اللہ کی شان کہ جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں جلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا، جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی تو کچھ عجیب سے واقعات رونما ہوئے۔ دیکھو، اللہ کے رسول حضرت عبداللہ کی پیشانی پر ایک نور تھا جس سے وہ سمجھ گئے تھے، اس لیے ہر ایک چاہتی تھی عورت کہ میں ان سے نکاح کروں تاکہ یہ نور یہ میرے اندر آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اب وہ نور کی جب پیدائش ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا ہوا، کچھ عجیب واقعات پہ مثال کے طور پر جب نبی علیہ السلام کو ولادت کے بعد لٹانے لگی، ولادت کے بعد فوراً بچے کو لٹاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کیا۔ ہاں، اب بتاؤ بچہ ہوتا ہے، لیکن حضور نے پیدا ہوتے ہی پہلے سجدہ کیا۔
ایسے ہو گئے جیسے سجدہ کر رہے ہیں، ایسے ہو گئے۔ آسمان کے ستارے، دوسرا کیا ہوا؟ آسمان کے ستارے جھک گئے جیسے قریب آ رہے ہیں۔ یہ پیدائش کے وقت کیا ہوا؟ آسمان کے ستارے جھک گئے۔ تیسری چیز کیا ہوا؟ کسرا بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ ہاں، 14 کنگرے، وہ لگائی ہوں گی کچھ ایسی چیزیں، تو وہ گر گئے 14 کسرا بادشاہ کے۔ اور چوتھی چیز کیا ہوئی کہ فارس کے اندر آتش پرستوں کی ایک آگ تھی، یعنی جو آگ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کی آگ جلتی تھی۔ کتنے سال سے؟ 1500 سال، 1500 ایئرس، 1500 سال سے جل رہی تھی وہ آگ، کبھی بھی بجھی نہیں تھی۔ اب مسلسل جلانا، اس کے لیے کتنی محنت ہوگی، اب اس کو تیل دیتے رہنا، لکڑی دیتے رہنا، کیا کیا، تو 1500 سال سے جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی۔ حضور کی پیدائش پر وہ اچانک بجھ گئی۔ یہ پیدا ہوتے ہی، کچھ پیدائش سے پہلے علامت سرخ ستارہ ہے، اور بھی دوسری پیدا ہوتے ہی کچھ علامتیں ہوئی جس میں ستارے جھکے، کسرا بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے، اور فارس کے اندر آگ بجھ گئی۔ اس دوران کسرا نے خواب دیکھا، کسرا نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ ہے، ان کے آگے کچھ گھوڑے ہیں، اور وہ عربی اونٹ ان گھوڑوں کو دھکیل کر دریا سے پار بھگا رہے۔ اس نے یہ خواب دیکھا، کسرا نے۔ تو اس نے تعبیر کرنے والوں کو بلایا۔ تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ عرب میں کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے عرب کے لوگ باقی لوگوں کو جزیرے عرب سے باہر نکال دیں گے۔ خود کسرا نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائی کہ عرب کے لوگ ان لوگوں کو باہر نکال دیں گے جزیرے عرب سے۔ 14 بادشاہتوں کے خاتمے کا اشارہ۔ اس نے کہا میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ وہی کسرا نے ہی دیکھا تھا خواب بھی، اور کسرا کے محل کے کنگرے گرے۔ تو کہا اس کا کیا؟ اس نے تعبیر دی، جناب آپ سے لے کر 14 بادشاہتیں آپ کے خاندان میں رہے گی، اس کے بعد یہ بادشاہت ان کے پاس چلی جائے، تمہاری بادشاہت 14 بادشاہ نکلیں گے، اس کے بعد نکل جائے۔ تو کسرا مطمئن ہوگا کہ 14 بادشاہتیں تو ختم ہونے میں بڑا وقت لگے گا، یعنی ابھی تو 200 300 سال، 400 500 سال لگ جائیں گے۔ مگر اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے بعد تھوڑے تھوڑے عرصے میں جو بھی بادشاہ بنتا رہا وہ مرتا رہا، تھوڑے تھوڑے عرصے میں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ 14 بادشاہتیں مکمل ہو گئی، اور اللہ نے کسرا کا وہ تخت و تاج مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ یہ تھی کنگرے گرنے کا۔ ستارے جھک گئے، اس کی کیا حکمت تھی؟ ستارے جھکے، اس میں کیا حکمت تھی؟ بتانا مقصود تھا کہ لوگوں، یہ وہ شخصیت ہے، لوگوں دنیا کے انسان سن لو، یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسمان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے۔ ارے دنیا والو، تم بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے، تب کامیاب پاؤں گے، تب فلاح پاؤں گے، تب کامیابی ملے گی۔ یاد رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے سامنے جو بھی جھکے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں جھکے گا وہ ناکام ہوگا۔ یہ آواز جو بھی میری سن رہا ہے، سن لے کہ ہماری کامیابی نبی کے دین پر چلنے میں ہے، ہماری کامیابی نبی کے دین پر چلنے میں ہے، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے جو چلیں گے اس میں کوئی کامیابی نہیں۔ جی تو یہ کامیابی۔ اب وقت کے بادشاہ کو پیغام تھا کہ دیکھو، دوسری حکمت کیا تھی؟ ایک حکمت تو یہ تھی کہ دنیا کے لوگوں کو بتائے کہ تم بھی جھک جاؤ نبی کے سامنے،
دوسری حکمت اس میں کیا تھی کہ وقت کے بادشاہوں کو پیغام تھا کہ دیکھو آسمان پر چمکنے والے ستارے بھی اگر جھک گئے ہیں تو تم زمین پر چمکنے والے لوگ ہو، بادشاہ بھی تو زمین پر چمکنے والے ہیں، تمہیں بھی ان کے سامنے گردنوں کو جھکانا پڑے گا۔ تمام بادشاہوں کو بتایا کہ تمہیں بھی جھکنا پڑے گا۔ اور ایک حکمت اور تھی، ایک نقطہ اس میں یہ تھا کہ یہ پیدا ہونے والی ایسی ہستی ہے، نبی یہ پیدا ہونے والی ایسی ہستی ہے کہ ان کی صحبت میں جو آئے گا، صحبت میں جو آئے گا، ان کے قدموں میں جو آئے گا، ان کی تعلیمات کو جو اپنائے گا، اس طرح آسمان کے ستارے ہیں، جس طرح آسمان کے ستارے ہیں اسی طرح ان کی صحبت میں آنے والے زمین کے ستارے بن جائیں گے۔ یعنی حضور کی صحبت میں آنے والے صحابہ تھے، اور صحابہ واقعتاً بنے، جس طریقے سے آسمان پر ستارے چمکے تو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے دنیا میں چمک رہے ہیں، آج تک وہ صحابہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ جی تو یہ تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کروں گے ہدایت پا جاؤں۔ ایک صاحب دل کا عاشقانہ کلام ہے نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں، کسی صاحب دل بندے نے کیا ہی اچھی بات کہی، فرماتے ہیں خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے ہونے ذبح جس کی التجائے کی، جو بن کے روشنی پھر دیدے یعقوب میں آیا، جو بن کے روشنی پھر دیدے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بڑھ کی جواب لن ترانی سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیم پیدا ہونے سے بتانا مقصود تھا کہ دیکھو ظاہراً یہ ہستی بے سہارا ہے، یتیم بنے تھے، ظاہراً یہ ہستی بے سہارا ہے، مگر یاد رکھو جس کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو والد کو ابا بھی کہتے ہیں، عربی میں ابو بھی کہتے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ابو کو مخفف کر کے اب بھی کہہ دیتے ہیں اب۔ تو اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کر کے یہ پیغام دیا کہ لوگوں جس دنیا میں اب نہیں ہوتا، یعنی باپ نہیں ہوتا، جس دنیا میں جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے، جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے۔ وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمانی نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، اب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 3 ماہ پہلے، آپ کی ولادت سے مبارکہ سے 3 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات ہو گئی۔ والد پیدائش سے 3 ماہ پہلے چلے گئے، جس کی وجہ سے آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے والد کی وفات اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہو جائے۔ بلوغ کی عمر کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا، چاہے ولادت سے پہلے فوت ہو جائے چاہے بلوغ سے پہلے فوت ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف لے کر گئے ولادت کے بعد، جیسے بچوں کو ہم کسی اللہ والے کے پاس لے جاتے ہیں نا،
ولادت کے بعد فوراً اذان کہنے کے لیے یا تہنیک کے لیے جو بھی ہو. تو اسی طریقے سے ولادت کے بعد ان کے جو دادا تھے وہ بیت اللہ کی طرف لے گئے، مگر دادا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی. قدم قدم پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. قدم قدم پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ یعنی گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے آسیہ گزر گیا. جب 7واں دن آیا یعنی پیدائش کے بعد، جس نے بھی بچے کو دیکھا اس نے اس سے بہت پیار کیا. جس نے بھی بچے کو دیکھا اس نے بہت پیار کیا. جی ہم۔ تعریف کی، پیار کیا، تعریف کی. چنانچہ جب 7ویں دن نام رکھنے کا وقت آیا تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے اس بیٹے کی ہر بندے نے تعریف کی ہے، لہذا اس کا نام محمد رکھوں گا. لہذا اس کا نام محمد رکھوں گا. دیکھا، اس کا نام محمد رکھوں گا. تعریف کی، کیونکہ محمد کا مطلب ہے وہ ذات جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی ہو. اور واقعات نبی علیہ السلام کی تعریفیں ہوئی. نبی علیہ السلام محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے. احمد کا مطلب ہے وہ ذات جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے کہ اللہ کی اتنی تعریف کسی اور نے نہ کی، اس کو کہتے ہیں احمد. وہ ذات جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے کہ اللہ کی، وہ نبی کی تعریف کرے اس کو محمد، اور اللہ کی تعریف کرے اس کو احمد کہتے. یہ دونوں نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھے گئے تھے. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت نام رکھا گیا. 7ویں دن نام رکھا. جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اس وقت طائف کے قریب ایک گاؤں میں، اب ظاہر ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس زمانے میں دوسری عورتیں آتی تھی جو کرائے پر بچوں کو لے جاتی اور دودھ پلاتے، ان کو پیسے مل جاتے تھے، روزی مل جاتی تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اس وقت طائف کے قریب ایک گاؤں میں بنو سعد قبیلہ رہتا تھا. اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف چلی. قبیلے کی 10 عورتیں مکہ مکرمہ، چلو کہ مکہ میں جائیں گے، کوئی بچے مل جائیں گے، لے کر آئیں گے تاکہ وہ اپنی گود میں بچہ لے کر آئے، بچے کو پالیں گی، اس کے والد سے انعام کے مستحق بنے گی. ان 10 عورتوں میں سے ایک عورت کا نام حلیمہ سعدیہ تھا. ان کے پاس ایک اٹنی تھی اور ایک گدھی تھی. گدھی کے اوپر سامان سفر تھا اور اٹنی کے اوپر حلیمہ اور اس کے خاوند تھے. حلیمہ کے پاس دودھ پینے والا ایک اور بچہ بھی تھا. ان کی اٹنی بہت ہی لاغر یعنی دبلی اور کمزور تھی. جب 10 عورتیں چلی تو 9 عورتیں تو آگے نکل گئی اور حلیمہ پیچھے رہ گئی. 2-3 مرتبہ تو ان عورتوں نے رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کیا. بعد میں انہوں نے کہا تمہاری وجہ سے تو سفر میں بہت دیر ہو رہی ہے، ہمارا تو سفر کھوٹا ہوگا، اس لیے ہم تو چلتی ہے. چنانچہ 9 عورتیں آگے چلی اور مکہ میں پہلے پہنچ گئی، اور وہ مکہ میں جو بچے تھے مالداروں کے انہوں نے وہ لے لیے. حلیمہ سعدیہ سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئی. ان میں سے ہر عورت چاہتی تھی کہ میں امیر باپ کے بیٹے کو اپنی گود میں لوں تاکہ مجھے اس کا انعام زیادہ ملے، تاکہ مجھے میری محنت کا زیادہ پھل ملے. چنانچہ سب عورتوں نے امیر لوگوں کے بیٹوں کو گود میں لے لیا. عورتیں آتی اور نبی علیہ السلام کے والد کے بارے میں پوچھتی. ان کے پاس بھی آئی وہ عورتیں کہ اس کے والد کہاں ہے،
جب پتا چلتا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور یہ بچہ یتیم ہے، تو وہ سوچتی کہ پھر ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا اس بچے کے پاس سے، ان کو چھوڑ دیا اور دوسرے بچوں کو لے لیا، چنانچہ واپس چلی جاتی۔ جب آنے والی عورت واپس چلی جاتی تو بی بی آمینہ کے دل پر ایک زخم لگ جاتا، بی بی آمینہ کا غم بڑھ جاتا کہ دیکھو میرے بیٹے کو کوئی نہیں لے رہا ہے، جیسے عام طور پر ماں کو ہوتا ہے۔ انہیں حضرت عبداللہ کی یاد آ جاتی، اداس اور غمگین تو پہلے ہی تھی، اور اداس بندے کو ایک لفظ ہی سننا پڑے تو وہ پھٹ پڑتا ہے، رو پڑتی۔ تین عورتوں کا آنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر ویسے ہی چلے جانا بی بی آمینہ کے دل پر ایک بھاری ضرب لگاتا تھا۔ وہ سوچتی ہوگی کہ کاش آج عبداللہ ہوتے، یعنی اس بچے کا باپ ہوتا، اس بچے کو بھی ہر عورت لے جاتی تھی، وہ اس کے لیے اچھا لباس لاتے، کھلونے لاتے، اس کو سیر پر لے کر جاتے، سب کچھ ہوتا۔ بی بی آمینہ اپنے غم میں یہ باتیں سوچ رہی تھی، ان کو کیا پتا تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے، کون سی، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیں گے، ان کو دنیا کے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیں گے، جن کو سیر کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں عرش پر بلا لیں گے۔ ان کو یہ سیر کی ضرورت نہیں ہے، جو دنیا کا ٹور ہم کرتے ہیں، ان کو کیا پتا یہ کون ہستی ہے کہ جن کو سیر کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں عرش پر بلا لیں گے، جن کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی شاہی عطا فرمائیں گے، یہ وہ ہستی۔ لیکن بیچاری بی بی آمینہ کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، وہ تو بچے کی طرح بچہ سمجھ رہی تھی۔ جب حلیمہ مکہ مکرمہ میں آئی تو انہیں اور تو کوئی بچہ نہ ملا، یہ بھی اللہ کی ایک شان تھی کہ وہ پہلے 9 عورتیں آ گئی اور پیچھے رہ گئی، جب بعد میں آئی تو ان کو کوئی بچہ نہ ملا، تو پتا چلا کہ صرف ایک بچہ ہے جو باقی رہ گیا ہے، بس باقی کوئی نہیں۔ واہ میرے مولا، واہ میرے مولا، جس سے ایک کی عبادت کرنی تھی وہ ایک ہی رہ گیا، جس سے ایک کی عبادت کرنی تھی وہ ایک ہی رہ گیا، جس نے ایک قرآن کی طرف بلانا تھا وہ ایک ہی رہ گیا، جس نے ایک شریعت کی طرف بلانا تھا وہ ایک اللہ کو ماننے والا ایک ہی رہ گیا۔ اب بی بی حلیمہ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہے تو چلو بھائی اسی بچے کو لے لیتے ہیں، جو ملے گا وہ صحیح۔ اس کے دل میں بات آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ بچہ کیسا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تو اوپر چادر اوڑھائی گئی تھی، بی بی حلیمہ نے جیسے ہی چادر اتاری بچے نے آنکھیں کھول لی اور اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی جاذبیت تھی، ایسی کشش تھی، ایسا انجذاب تھا کہ بی بی حلیمہ اپنا دل ہی دے بیٹھی۔ ہائے ہائے کیا مسکرانا ہوگا۔ چنانچہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی، اپنا دل بیٹھی، وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی اچھا ہمیں اس بچے کا انعام زیادہ تو نہیں ملے گا کیونکہ یہ یتیم ہے، مگر اس بچے کی مسکراہٹ میرے دل کو تو تسلی دے دیا کرے گی، بس۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے شوہر سے مشورہ کیا، ان کے خاوند نے ان کو مشورہ دیا ہاں بے شک تم اس بچے کو لے لو، پھر یہ بھی کہا عسى اللہ ان يجعل لنا فيه برکہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما دے۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ 10 عورتوں میں سے 9 آئی، ان کو نظر اسباب پر تھی، ان کی نظر اسباب پر تھی، ان کی نظر لوگوں پر تھی، ان کے والدین ہمیں انعام دیں گے۔ ایک حلیمہ ہی ایسی تھی جس کے خاوند کی نظر اللہ کی بھیجی ہوئی برکت پر تھی، کیونکہ اس نے کہا عسى اللہ ان يجعل لنا فيه برکہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ جی
ہمارے اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلیمہ کا انتخاب اس لیے کیا، ایک تو وہ حلم والی تھی۔ حضرت حلیمہ کا انتخاب کیوں کیا؟ کئی وجوہات، اس میں سے ایک تو یہ کہ وہ حلم والی تھی، ان کی طبیعت میں حلم تھا۔ کئی دفعہ ماں کی طبیعت میں حلم نہیں، یعنی برداشت کرنے کی طاقت، حلم نہیں ہوتا تو بچے کی ذرا سی بات پر غصے میں آ کر تھپڑ لگا لیتی ہے، وہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہونی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے ایسی عورت کو پسند کیا جس کا ظرف بڑا تھا، جس کا دل بڑا تھا، جس کے اندر حلم تھا۔ نام بھی حلیمہ تھا نا، تو جس کے اندر حلم تھا، جس کا حوصلہ بڑا تھا، جلدی غصے میں نہیں آتی تھی، وہ حلم والی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام ہی حلیمہ پڑ گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کی نظر مخلوق پر نہیں تھی، بلکہ اس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر تھی۔ لوگوں، اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے جی۔ جو مخلوق کی جیب پر نظر رکھتا ہے وہ عام بچوں کو لے کر گھر آتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھتا ہے وہ حسن بے مثال کو لے کر اپنے گھر واپس آتا ہے جی۔ یہ ہمارے لیے کہ ہم کس پر، دیکھو آج ہم اس وقت دنیا میں بھی ہماری نظر کس پر ہے؟ اگر ہماری نظر جیب پر ہے تو مال لے کر گھر آئیں گے، لیکن ہماری نظر اللہ اور اللہ کے دین پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو لے کر گھر میں آئیں گے۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ حلیمہ اتنی خوش ہوئی کہ میں نے تو اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بار بار اس کی تعریف کرنے لگتی کہ میں نے تو اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ نے جواب دیا، حلیمہ تم گاؤں کی رہنے والی ہو، تم نے کیا بچے دیکھے ہوں گے؟ میں مدینہ میں بھی رہی اور مکہ میں بھی رہی، تم تو گاؤں میں رہی، اسے تمہیں تو بچے تم نے نہیں دیکھے، لیکن میں نے تو مدینہ میں بھی رہی، مکہ میں بھی رہی، میں شہروں کے رہنے والی ہوں، میں نے ایسا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب پاس کھڑے تھے، وہ کہنے لگے تم شہروں کی بات کرتی ہو، میں ملکوں میں ہو کر آیا ہوں۔ تو دادا تھے، وہ تو ملکوں میں گھومتے تھے، فرمایا میں تو ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، بادشاہ بلاد شام کے سفر کر کے آیا ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ لو، اللہ اکبر۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ کیا وہ ہمارے نبی تھے؟ اور اگر میں چشم تخیل سے دیکھوں، اور اگر میں چشم تخیل یعنی خیالی آنکھوں سے دیکھوں کہ اگر جبرائیل امین علیہ السلام پاس ہوتے تو جواب میں کہتے، حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، بی بی آمینہ تم نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں نہ دیکھا، اور پھر جبرائیل کیا کہتے، میں نے پوری کائنات میں کہیں کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ کہا میں تو کسی کائنات میں کہیں، یہ چہرے زیبائے تو رس کے بتانے آزری، ہر چند آفاق ہا بسیار خوبا دیدم۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کہتے تو میرا تصور بھی یوں کہتا ہے، حلیمہ تو نے کہا میں نے گاؤں میں نہ دیکھا، بی بی آمینہ نے فرمایا کہ میں نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے ملکوں میں نہ دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے پوری کائنات میں نہ دیکھا۔ تو اللہ رب العزت اس وقت یوں فرماتے ہیں، میں خود مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، میں خود مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، میں نے پوری مخلوق میں کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔
میں نے پوری مخلوق میں کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھا. واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا. واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا. سارے جہاں کے پیارا ہے آپ محبوب ہے خدا اس کا. رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ. رب نے بنایا تو رب نے خود کہا سبحان اللہ. رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کبھی اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب قد نرا تقلب وجهك في السماء. آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور ہم آپ کے محبوب چہرے کی طرف دیکھتے تھے. سبحان اللہ. آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور رب محبوب کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. جب بچہ ماں سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اسے دعائیں دیتی ہے. ماں کے دل پر بچے کی جدائی کی خاص کیفیت ہوتی ہے. ظاہر بات ہے جا رہا ہے دور. چنانچہ بی بی آمینہ کے دل سے دعائیں نکلی. یہ ماں کی دعائیں بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ ماں کی دعائیں بڑی نعمت ہوتی ہے. آئیے تاریخ پر نظر ڈالیں. پہلی پہ ایسا ہوا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو دعاؤں سے رخصت کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا قرآن سے پوچھیے. بی بی ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو تیار کر دو، کسی بڑے سے ملنا ہے. بی بی ہاجرہ بچے کو نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اپنے خاوین کے ساتھ ان کو روانہ کرتی ہے. ماں دعاؤں سے روانہ کر رہی ہے. ماں دعاؤں سے روانہ کر رہی ہے. جب بچہ چلا تو اسماعیل تھا اور جب لوٹ کر واپس آیا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا. یہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو ایک چھوٹے سے باکس میں ڈال کر پانی میں بہا دیتی ہے. ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ماں کتنی دعائیں دے رہی ہوگی. لیکن ماں نہیں جانتی یہ میرا بیٹا آج مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، یہ موسیٰ ہے، اور جب لوٹ کر آئے گا تو اللہ وہ مقام دے گا کہ کلیم اللہ بن چکا ہوگا. کلیم اللہ بن چکا ہوگا. عبد المطلب جو اپنی ماں سلمہ کے پاس رہتے تھے تو اس وقت ان کا نام شیبہ تھا. عبد المطلب کا نام یعنی آپ کے دادا کا نام شیبہ تھا، لیکن بعد میں عبد المطلب پڑا. وہ بتایا تھا کل کے دن جب ان کے چچا لینے گئے تو سلمہ نے رو کر اور دعائیں دی کہ اپنے بیٹے کو رخصت کیا. دعائیں دے کر اللہ کی شان دیکھے کہ جب بیٹا ماں کے پاس سے چلا تو شیبہ تھا، اور جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اللہ نے وہ مقام دیا کہ والی بیت اللہ بن گیا. ماں کی دعاؤں کی برکت دیکھو. اب ذرا غور کیجئے، ایک بچہ ماں کے پاس سے چلتا ہے تو اسماعیل ہوتا ہے اور واپس آتا ہے تو ذبیح اللہ بن چکا ہوتا ہے. ایک بچہ ماں کی دعاؤں سے چلتا ہے تو موسیٰ ہوتا ہے اور واپس آتا ہے تو کلیم اللہ کا رتبہ مل چکا ہوتا ہے. ایک بچہ چلتا ہے تو شیبہ نام ہوتا ہے اور جب مکہ پہنچتا ہے تو والی بیت اللہ بن جاتا ہے. آج بی بی آمینہ اپنے بچے کو دعاؤں سے رخصت کر رہی ہے. نہیں جانتی تھی کہ آج بیٹا محمد ہے، جب لوٹ کے آئے گا تو اللہ وہ مقام دیں گے کہ محمد رسول اللہ بن جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ماں کی دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا کرو. ماں کی دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا کرو. کچھ نوجوان ضد کرتے ہیں، بیجا ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ماں کا دل دکھاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام سے محروم ہو جاتے ہیں. ماں کی دعائیں لے کر چلو، پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت کی کیا رحمتیں ملتی ہے، کیا برکتیں ملتی.
اللہ اللہ، بس یہیں پر رکھتے ہیں. انشاءاللہ سنیچر اور اتوار تو چھٹی ہوتی ہے، پیر کے دن انشاءاللہ پھر سے ہم ولادت النبی کریں گے اور اپنے بچوں کو یہ باتیں بیٹھ کر سنائے ہمارے نبی کے بارے میں. آج پہلے تو کیا ہوتا تھا، پہلے کے ماں باپ اپنے بچوں کو گھروں میں نبی الاسلام کی سیرت بتاتے تھے، لیکن آج کل وہ ایسی ہو گئی کہ گھروں میں فرصت نہیں ہے بچوں کے لے کر بیٹھے اور ان کو کچھ بتائے، تو راتوں میں اپنے بچوں کو اس کے بارے میں خوب بتائے، بلکہ ان کو رٹائے، جس سے ہمارا بھی ایمان مضبوط ہوگا، بچوں کا بھی ایمان مضبوط ہوگا. یہ ضرور کرے، جس سے ہمارے بچوں کو گھر میں دین ملے گا. بعض مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن ان کو صرف قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے نبی کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں ہے. تو یہ یہ ولادت النبی ہے، معراج النبی ہے، تو یہ سارے جو درس چلیں گے وہ سب اپنے گھروں میں کیے جائے، اور بچوں کو بھی ترغیب دے کہ آپ سنو، بہت اچھی باتیں ہیں، ان کی سمجھ کے اندر آنے والی ہے. اور اپنے پاس نوٹ بک بھی رکھے اور اس میں سے پھر بچوں کو بعد میں سمجھائے اگر حاضر نہ ہو تو.